رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے۔ یہ لفظ جب آ جائے تو سمجھ جاؤ کہ ہمارا رب ہم سے کچھ کہہ رہا ہے۔ ارے بھائی اب آپ لوگ، میں کہہ رہا ہوں منہ بند رکھو نا، کیمرہ سیٹ کرو، کچھ بھی کرو، منہ بند رکھو اپنا۔ اور پبلک والے لوگ بھی، عوام بھی جو ہے بول رہی ہے بیچ میں، آپ لوگ خاموش رہیے، کوئی بات ہے تو اس کو حل کیا جائے۔ بیٹھیے 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 بیٹھیے، مقرر کو ڈسٹرب مت کیجئے اللہ کے واسطے، پروگرام خاموش ہو جائیے، بیٹھیے بیٹھیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اے مسلمانوں، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ بڑے غور سے سنیے گا، میں ایک ایک لفظ کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو، تمہارا مال تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ یا اللہ نے دو چیزوں کا نام دیا، مال اور اولاد۔ دو چیزیں انسان کی زندگی میں بڑی امپورٹنٹ ہیں، مال اور اولاد۔ مال کے لیے بھی انسان بہت کچھ کرتا ہے، اولاد کے لیے بھی بہت کچھ کرتا ہے۔ مال کمانے کے لیے انسان رات دن ایک کر دیتا ہے، خون پسینہ بہاتا ہے، اور اولاد کی خوشی کے لیے انسان اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کا نام لے کر کے فرمایا، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، تمہیں اپنے مال سے جتنی بھی محبت ہو جائے، تمہیں اپنی اولاد سے جتنی بھی محبت ہو جائے، یہ محبت تمہیں اللہ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ کہیں تمہارا مال تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، کہیں تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ اس کو مثال سے سمجھو، آپ نے مارکیٹ میں دکان کھولی ہے، عصر کی اذان کا ٹائم ہے، حی علی الصلاۃ کی آواز آ رہی ہے، اللہ کے ذکر کی طرف آپ کو بلایا جا رہا ہے، نماز کی طرف بلایا جا رہا ہے، کامیابی کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ ایک طرف اللہ کا ذکر اور نماز ہے، اور دوسری طرف آپ کی دکان ہے، آپ کا کسٹمر ہے، آپ کا پروفٹ ہے، آپ کا بزنس ہے۔ اب امتحان ہے آپ کے سامنے، 10 منٹ کے لیے دکان یا تو بند کیجئے، یا پھر آپ نماز کو قربان کیجئے۔ اب یہی کسوٹی آپ کے سامنے آ گئی۔ اب قرآن کی اس آیت کو آپ اپنے سامنے رکھیے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم، اے ایمان والو، تمہارا مال بہت ضروری ہے تمہارے لیے، بہت امپورٹنٹ ہے تمہارے لیے، مگر اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کے امپورٹنٹ نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنی نماز کی طرف تم کو بلا رہا ہے، اگر حی علی الصلاۃ کی آواز تم کو دی جا رہی ہے، تو تمہاری دکان بند ہو جانی چاہیے، تمہارا کاروبار بند ہو جانا چاہیے۔ یہ ہے ایمان کی نشانی۔ آپ گھر میں ہیں، بچوں کے ساتھ ہیں، نماز کا ٹائم آیا، بچوں کو کھلا رہے ہیں، آپ بچوں سے لاڈو پیار کر رہے ہیں۔ نماز کا ٹائم آیا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے، اپنے پریوار کو چھوڑ کر کے آپ کو مسجد میں جانا ہے، اللہ کے ذکر کی طرف جانا ہے۔ اولاد کی محبت کہیں آپ کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، آپ جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں
اور آپ کے دونوں نواسے حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما مسجد کے اندر کھیلتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. 4-5 سال کے معصوم بچے ہیں، لال رنگ کا کپڑا پہنے ہوئے ہیں، نبی کے نواسے ہیں، نبی کے بیٹے کی طرح ہیں، نبی اپنے بچوں کی طرح ان سے پیار کرتے تھے. دونوں مسجد میں نظر آئے. امام کائنات نے منبر سے دیکھا میرے نواسے گرتے پڑتے پھسلتے کودتے مسجد کے اندر داخل ہو رہے ہیں. او لوگو، میرے نبی کو اللہ نے کوئی اولاد نرینہ سے نہیں نوازا. بیٹے آپ کو پیدا ہوئے سب بچپن میں انتقال کر گئے. یہ بھی ایک بہت بڑا امتحان تھا اللہ کے نبی کے لیے، اور شاید حکمت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تھی کہ اللہ نے اپنے نبی کے کسی بیٹے کو جوان ہونے نہیں دیا. قاسم پیدا ہوئے بچپن میں انتقال کر گئے، عبداللہ پیدا ہوئے بچپن میں انتقال کر گئے، ابراہیم پیدا ہوئے بچپن میں انتقال کر گئے. کوئی بیٹا آپ کا جوان نہ ہوا. اور اللہ نے قرآن میں اس کی وضاحت بھی کر دی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد کسی مرد کے باپ نہیں ہے، ان کی اولاد میں کوئی مرد نہیں ہے، ان کی اولاد میں کوئی ایسا لڑکا نہیں جو جوان ہوا ہو، جو مرد ہوا ہو. دنیا والوں کو یہ میسج بھی دیا گیا، او لوگو یہ میرا آخری نبی ہے، یہ سب سے محبوب میرا بندہ ہے، مگر ہمارے فیصلے کے آگے میرے نبی بھی مجبور ہے، میرے نبی کو بھی میرے فیصلے کے آگے کوئی اختیار نہیں ہے. میں نہ چاہوں تو میرے نبی کو کوئی بیٹا نہیں ہے. میں نے چاہا تو 4 بیٹیاں میں نے دے دی، اور میں نے نہیں چاہا تو کوئی ایک بیٹا بھی میرے نبی کا جوان نہ ہوا.